إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم انتہائی گران قدر واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے غیور مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے تو رب لم یزل کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر تمام دنوں کا سردار سید الایام الجمعہ، تمام دنوں کا سردار جمعے کے دن کہ جو بابرکت دن ہے، جو فضیلتوں والا دن ہے، جو عظمتوں والا دن ہے، جو رفعتوں والا دن ہے، اس دن میں ہمیں اور آپ کو دنیا کی رنگینیوں سے ایک طرف ہو کر اس ترقی یافتہ دنیا کی دوڑ میں جہاں ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے چکر میں ہے، ان تمام لوگوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے مہمان خانے اور اپنے گھر یعنی مسجد میں کچھ دیر بیٹھ کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ، شکر سے وہ رب اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بار بار فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَغْفِرْ لَكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے، اگر قدردان بنو گے تو وہ رب راضی ہوگا، اگر تم شکر کرو گے تو وہ رب تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
اور وہ رب ناشکری سے ناراض ہوتے ہیں، ناقدری سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے ناقدری کی تو اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس رب کائنات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج اپنی مسجد میں، اپنے گھر میں کچھ دیر بیٹھنے، کچھ باتیں کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان نصفان، کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر، کہ ایمان کا ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہماری زندگی کے وہ لمحات جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اور جس گھڑی سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، میقات کے لحاظ سے ربیع الاول کا مہینہ ہے، کہ جس مہینے میں تاجدار مدینہ سرور کونین آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر، کہ جن کے لیے دنیا بنائی گئی وجہ کونین، اسی مہینے میں دنیا میں اللہ رب العزت نے انہیں بھیجا۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتا ہے، نہ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ میں تو اس بات پہ حیران تھی کہ کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ اللہ نے اتنا پیارا بچہ عطا فرمایا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت وہ لیٹا ہوتا ہے، اس کا چہرہ آسمان کی جانب ہوتا ہے، وہ جب خوش ہوتا ہے تو اپنے پاؤں بھی ہلاتا ہے اور ہاتھ بھی ہلا رہا ہوتا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا لخت جگر، میرا بیٹا، میرا صاحبزادہ یہاں بچپن کی طفولیت میں زندگی بسر کر رہا ہے، اور یہاں زمین پر لیٹ کر صحن میں رات کا وقت ہے، چاند کو دیکھ رہا ہے اور اس خوشی میں اپنے ہاتھ اور پیر ہلا رہا ہے۔ اماں آمنہ کے الفاظ کہ میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ میرا بچہ اگر اپنے ہاتھ دائیں طرف گھماتا ہے تو چاند اس کے ساتھ دائیں جانب گھوم جاتا ہے، اور وہ اگر الٹی جانب جو ہے وہ اپنے ہاتھ ہلاتا ہے تو چاند اس کے ساتھ ہی الٹی طرف کو چلا جاتا ہے۔ کہ دنیا میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کا بچہ تو اسے کھیلنے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن میرے محبوب کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اسے کھیلنے کے لیے چاند عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوئے شام کے محلات سے روشنی اور پورے علاقے میں ایک روشنی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے اجرت پر دائی حلیمہ وہاں سے چل کر آتی ہیں مکے، اور یہاں سے بچوں کو کرائے پر اجرت پر رضاعت کے لیے لے جاتی ہیں کہ ان بچوں کو دودھ پلاؤں گی، اس سے کچھ پیسے رقم ملیں گے۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں سے آ رہی تھی تو میری اونٹنی سب سے پیچھے، چلنے میں دبلی پتلی لاغر کہ وہ چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب دونوں جہاں کے سردار
وجہ کونین آمنہ کے لخت جگر میرے حصے میں آئی، جب میں نے اسے گود میں لیا، جب میں اونٹنی پر بیٹھی تو جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی، جو اونٹنی لاغر ہونے کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتی تھی، تمام اونٹنیوں سے آگے نکلی۔ دودھ کا ایک قطرہ اس کے تھنوں سے نہیں آتا۔ جب میرے محبوب کو دائی حلیمہ کی گود ملی تو اس وقت اونٹنی سب سے زیادہ دودھ دینے لگی۔ یہ امت کے لیے ایک انقلاب کی شکل میں اللہ نے ان کو بنا کر بھیجا۔ کیسا انقلاب؟ بچپن ہی سے اتنے صادق اور امین، اتنے دیانتدار کہ کسی سے نہ کوئی دھوکہ کرنے کا تصور، نہ کوئی جھوٹ بولنے کا تصور، بالکل پاکیزہ۔ تمام لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام میری رقم سے تجارت کی غرض سے جب وہ شام کو چلے گئے، جب واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ تمام قافلے پر ایک طرف اور آپ علیہ السلام پر تپتی دھوپ میں بھی ایک قسم کا سایہ ہے، بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے۔ میں سمجھ گئی کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اتنے صابر کہ گلی میں ایک بڑھیا کہ جس کی کوئی نہیں سن سکتا اور کوئی سنتا ہی نہیں اس کا، ایک بڑھیا خاتون اپنے گھر سے نکل کر آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر کچرا پھینکتی ہیں، اور آپ علیہ السلام ایک دن گزر کر وہاں سے جاتے ہیں تو کچرا نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ یہ بڑھیا خاتون کہاں ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ یا رسول اللہ وہ بڑھیا بیمار ہے، بستر پر ہے۔ آپ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، اور وہ بڑھیا وہیں مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہم اس محبوب کے پیروکار ہیں، اس محبوب کے عشق کے دعوے دار ہیں، اس محبوب سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ دے اور وہ 5 منٹ تاخیر سے پہنچے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ جبکہ آپ علیہ السلام سے کسی نے کوئی وقت مقرر کیا، کوئی رقم کا یا تجارت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت میں وہاں انتظار کروں گا، اور وہ جا کے بھول گئے۔ آپ علیہ السلام اس دن سے لے کر اگلے روز تک، بعض روایات میں آتا ہے 3 دن تک اسی جگہ پر اس بندے کا انتظار کرتے رہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ نہ آ جائے اور اسے تکلیف ہو۔ پھر جب وہ بندہ آیا، آپ علیہ السلام نے بجائے کچھ اور کہنے کے صرف اتنا فرمایا کہ آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی۔ ہم اس نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ تمام انبیاء کی امامت کرنے والے بنی اسرائیل کے انبیاء یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں محمد کا امتی بنا، اور محمد کے امتیوں کا کیا حال ہے ہمارے سامنے۔ جو راتوں کو اتنا رویا کرتے تھے امت کی خاطر، اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام قیام کی حالت میں اتنے کھڑے ہوا کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے، اور اتنا روتے تھے سجدے میں جا کر کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جو جگہ ہوتی تھی وہ گیلی ہو جاتی تھی۔ کھڑے ہو کر اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک مکمل تر ہو جایا کرتی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہیں، آپ کے لیے تو جنت کا وعدہ ہے، پھر بھی آپ اتنا پریشان۔ کہنے لگے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادہ پیغمبر آپ علیہ السلام کا بیٹا، جب ان کا انتقال ہوتا ہے آپ علیہ السلام کی گود میں وہ رکھے ہیں اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں موتیوں کی مانند، اور وہ آنسو کے قطرے جا کر حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے گلاب جیسے چہرے پر پڑتے ہیں۔ اماں خدیجہ فرط محبت میں جذبات سے بے قابو ہو کر پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، دنیا میں تو آپ کو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے، اگر وہ دعا آپ مانگ لیں وہ فی الفور قبول کی جائے، آپ اللہ سے مانگے نا آپ کے بیٹے کو زندگی مل جائے، یہ بیٹا اسی وقت زندہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ وہ دعا میں نے قیامت میں اپنی امت کے لیے رکھی ہے، اور امت کا کیا حال ہے؟ خدیجہ وہ دعا میں نے قیامت کے روز اپنی امت کے حساب کے واسطے رکھی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام محشر کے میدان میں دعا فرمائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، کیا مانگتے ہو مانگو، تو اس وقت وہ دعا فرمائیں گے، یا اللہ اب بندوں کا حساب لیجئے، تو اس دعا کے بدلے ان کا حساب لیا جائے۔ آخری وقت ہے، جانے کا وقت قریب ہے، آنکھیں نگاہیں آسمان کی جانب ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ وہاں سے عرض کیا جاتا ہے کہ جبرائیل اسرائیل سمیت آیا ہوں، آپ سے آپ کا اللہ ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ کے اللہ آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہاں سے محمد رسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جبرائیل جا کے اللہ سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ روح پرواز کر رہی ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، اور امت انہیں بھول گئی، ان کے فرمودات کو بھول گئی۔ جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ اچھا ہوگا۔ میرے عزیزو، لاکھ شکر، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ علیہ السلام کی وہ دعا قبول ہے کہ امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گی، ورنہ اگر پہلے انبیاء کی امتوں کی بات کریں تو جو بندہ جہاں گناہ کرتا وہیں اس گناہ کی سزا اسے دی جاتی، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی کتا بن جاتا، کوئی سور بن جاتا۔ یہ آپ علیہ السلام کی محبت اور دعا کی برکت ہے کہ اس امت پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ صرف ایک مخصوص وقت میں عشق رسول کا دعویٰ کر کے، ایک مخصوص وقت میں محبت رسول کا دعویٰ کر کے ادھر ادھر گھومنا، ادھر ادھر پھرنا، جلسے جلوس کرنا، اور ایک مخصوص اوقات میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، میرے عزیزوں، یہ ہمارا طرز، ہمارا طریقہ، ہماری روایت، ہماری ثقافت نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں ہے، یہ یہودیوں کے ہاں ہے، ان کی عبادت تہوار کے حساب سے ہے، جبکہ ہمارے نبی کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پیدائش سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک، بچپن سے لے کر 55 تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، تمام کی تمام زندگی کو دین بنایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم تو کسی تہوار کے محتاج تو نہیں کہ کسی مخصوص وقت میں آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر کے سمجھ لیا کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ خام خیالی ہے،
یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہمارے نبی کی محبت کا حق یہ ہے کہ محبت رسول، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب کی ادائیں اپناتے ہوئے بندہ فخر محسوس کرتا ہے۔ مجھے کسی سے محبت ہو تو میں اس کی نقل اتارتا ہوں، میں اس کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس جیسا چہرہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں، میں اس جیسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں میری ایسی زبان سے کوئی بات نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو۔ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، آپ بتائیں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے منہ سے جو غیبت نکال رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنی زبان سے چغلی کی ہے، کبھی بدگمانی کی ہے، کبھی فراڈ کیا ہے، اس سے کبھی ہم نے یہ سوچا ٹھنڈے دماغ سے کہ ہمارے پیارے رسول آمنہ کے لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارا نامہ اعمال پیش ہوگا تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ان کا دل تو دکھتا ہوگا روضہ رسول میں۔ ہم اپنے محبوب کو بھول گئے، صرف زبانی دعوے ہیں۔ تو اس واسطے بجائے اس کے کہ صرف زبانی باتوں پر اکتفا ہو، اپنی عملی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش ہو۔ بیت اللہ میں ایک نابینا آدمی طواف کر رہا ہے، آنکھوں سے معذور طواف کر رہا ہے۔ تو حرم شریف میں جن جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، سعادت حاصل ہوئی ہے، وہاں احرام میں جیب نہیں ہوتا، تو جیب کی جگہ پر وہ ایک پاکٹ ہوتا ہے، ساتھ میں تھیلا ہوتا ہے۔ تو حرم شریف میں ایک نابینا آنکھوں سے معذور طواف میں مست و مگن ہے، اپنے اللہ کے حضور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ اتنے میں ایک چور آتا ہے، ڈاکو ایک چور آتا ہے اور اس کا تھیلا اس سے چھین کر بھاگ جاتا ہے۔ جیسے وہ چھین کے بھاگ جاتا ہے، کچھ قدم چلنے کے بعد جو ڈاکو یا چور جو تھیلا چوری کر کے بھاگا تھا اس کی آنکھیں کام چھوڑ دیتی ہیں، وہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے، چیختا ہے چلاتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ حرم شریف میں ایک نابینا آدمی طواف کر رہا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے اس کا تھیلا چھینا، جیسے ہی چھینا 3-4 قدم چلنے کے بعد میری آنکھوں نے کام چھوڑ دیا۔ مجھے لگتا ہے وہ اللہ کا بڑا ولی ہوگا، بڑا بزرگ ہوگا، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے معافی مانگوں۔ تو کافی ڈھونڈنے کے بعد، حرم شریف میں تو رشکش ہوتا ہے، کافی تلاش کرنے کے بعد جب اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس نابینے کے پاس جا کر یہ بندہ پاؤں میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مجھے معاف کر لیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی، سنگین غلطی کی کہ آپ سے تھیلا چرایا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ آپ کی بد دعا سے میری آنکھیں چلی جائیں گی، مجھے معاف کر دو۔ تو اس نابینے نے عجیب بات کہی، کہنے لگے ارے میں تو آپ کو کب سے معاف کر چکا ہوں، آپ نے جب تھیلا اٹھا لیا میں نے اسی وقت ہی معاف کر دیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کا تھیلا اٹھایا، آپ کے پیسے اشرفیاں آپ کی چوری کی، اس کے باوجود آپ نے اسے معاف کر دیا، اور وہ تھیلا اٹھاتے ہی آپ نے معاف کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے جی بالکل بات یہی ہے، وہ اس لیے کہ میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا، قیامت کے روز اس وقت تک میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امت کا جو آخری فرد ہے اس کا حساب کتاب مکمل نہ ہو جائے۔ تو میں نے یہ سوچا ذہن میں کہ اگر میں نے اسے معاف نہ کیا، میں نے اس چور کو معاف نہ کیا، تو قیامت میں میرا یہ قضیہ، میرا یہ کیس، یہ مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جائے گا، اور میرے اس